بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ایک ہی چیز کا مادہ ایک شخص میں اور ہے، دوسرے میں اور۔ مادہ یعنی بنیادی سبب، کسی صفت، کسی عادت۔ ایک ہی چیز کا مادہ ایک شخص میں اور ہے، دوسرے میں اور۔ اسی لیے میں جس کے لیے جو مناسب سمجھتا ہوں اس کو وہی تعلیم کرتا ہوں، اور ایک کی حالت پر دوسرے کی حالت کو قیاس کرنا سخت نادانی ہے۔ جیسے بعض لوگ بزرگوں کا لباس دیکھ کر خود بھی اس کی نقل کرنے لگتے ہیں، مگر دونوں میں زمین آسمان کا فرق۔ دو شخصوں کا ایک ہی فعل ہے، دونوں کی ظاہری ایک ہی صورت ہے، مگر زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے مولانا یہ بھی فرماتے ہیں کہ اپنی حالت پر دوسروں کی حالت کو قیاس نہ، یعنی مولانا روم فرماتے کارے پاکارا قیاس از خود مگیر، گرچہ مانند در نوشتن شیر و شیر۔ پاک لوگوں کے کاموں پر اپنے کاموں کو قیاس مت کرو۔ دیکھو شیر جانور اور شیر بمانے دودھ ایک ہی طرح لکھے جاتے ہیں، مگر دونوں میں حقیقت کے اعتبار سے کس قدر فرق ہے۔ تو اہل اللہ اور خاصان حق کا کھانا، پہننا، چلنا، پھرنا، اٹھنا، بیٹھنا، ہنسنا، رونا، بولنا، خاموش رہنا سب اللہ ہی کے واسطے ہوتا ہے۔ اور قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کا مصداق ہوتا ہے۔ ان کے اچھے حال کو دیکھ کر، ان کے سامان کو دیکھ کر نہ ان پر معترض ہو، نہ ہر موقع پر ان کی نقل کرو۔ اسی بنا پر جس کے لیے جو مناسب سمجھتا ہوں تعلیم کرتا ہوں، سب کو ایک لکڑی سے نہیں ہانکتا۔ اور یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ کسی نعمت کا استعمال مذموم اور برا نہیں، اس کی طرف درجہ مقصودیت میں التفات کا رہنا برا ہے۔ یعنی یہ برا ہے کہ آدمی دنیا کی نعمتوں ہی کو اپنا مقصود بنا لے اور اسی کی فکر میں رہا کرے کہ زیادہ سے زیادہ نعمتیں ملیں۔ اس لیے کہ ایسا التفات اور توجہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات منعم کی طرف ہونا چاہیے۔ ایک صاحب کی سخت تنبیہ کے بعد فرمایا، مجھ کو کوئی آنے والوں سے نفرت یا بغض تھوڑا ہی ہے، چاہتا یہ ہوں کہ ان کی اصلاح ہو، جن امراض میں ابتلا ہے ان سے نجات۔ اور میں بقسم عرض کرتا ہوں کہ ان آنے والوں کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہی ذریعہ نجات ہو جائیں، اور اپنے اس طرز پر مجھ کو ناز نہیں۔ اس طرز کے استعمال کے بعد بھی حق تعالی سے دعا کرتا رہتا ہوں اور ڈرتا رہتا ہوں کہ کہیں حد سے تجاوز نہ ہو جائے۔ فرمایا کہ یہاں ایک طالب علم شافعی المذہب آئے، موپلوں کی قوم سے تھے، زبان بھی عربی تھی، نماز میں آمین بالجہر کہتے تھے مگر بہت دبی آواز سے۔ میں نے ان کو محض اس خیال سے کہ شاید یہاں کے ادب کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں کہلوا دیا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے جس چیز کو آپ سنت سمجھتے ہیں اس کو ترک کر دیں۔ بے تکلف آمین کہو، مگر اس انداز سے جیسے اپنے شافعی بھائیوں کے بیچ میں کہتے تھے۔ وہ اس پر بہت خوش ہوئے کہ یہاں اس قدر وسعت اور رعایت ہے جو کہیں نہیں دیکھی گئی۔ ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ حضرت مجدد وقت ہیں جیسا بہت لوگوں کا خیال ہے۔ فرمایا کہ احتمال تو مجھ کو بھی ہے، مگر اس سے زائد کچھ نہیں۔ جزم اوروں کو بھی نہ کرنا چاہیے، ظن کے درجے میں گنجائش ہے۔ باقی قطعی یقین کسی مجدد کا بھی نہیں ہوا، جس پر جتنا جس درجے کا بھی فضل ہو جائے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ فرمایا سچ یہ ہے کہ حقوق اتباع کے جب ہی ادا ہوتے ہیں جب متبوع یعنی جس کی اتباع کر رہا ہے اس سے عشقی تعلق یعنی غیر معمولی محبت ہو، تبھی آدمی صحیح معنوں میں اتباع کر پاتا۔ اتباع کے لیے محبت بھی ایک سبب ہے۔ فرمایا جس وقت سر سید نے اس علی گڑھ کالج کی بنیاد ڈالی تو حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سنت اللہ یہ ہے کہ سنت اللہ یعنی اللہ کی عادت اور اللہ کی جاری کی ہوئی رسم۔ فرمایا کہ سنت اللہ یہ ہے کہ جس چیز کی بنا ڈالی جاتی ہے بانی کے خیالات کا اثر ساتھ ساتھ اس میں ضرور ہوتا ہے، سو ان کے ہی خیالات کے آثار اس بنا میں ضرور ظاہر ہوں گے۔ یہ حضرت نے جس زمانے میں یونیورسٹی قائم ہو رہی تھی اس زمانے میں فرمایا تھا، اور پھر بعد کے حالات نے اس کو ثابت و ظاہر بھی کر دیا۔
کہ وہاں سے فارغ ہونے والوں کے خیالات میں ان کے خیالات کا برابر اثر شامل رہتا ہے۔ فرمایا کہ ملامت خلق کی وجہ سے کسی نیک کام کو چھوڑ دینا اس کی دلیل ہے کہ اس کے کام خلق کے رضا کے واسطے ہوتے۔ باقی اہل حق ہمیشہ بدون کسی کی ملامت اور خوف کے اظہار حق کرتے ہیں۔ انہی کی شان میں حق تعالی فرماتے ہیں لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم۔ دیکھیے حضرت زینب سے نکاح کرتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعاً خیال تھا کہ ملامت ہوگی، مگر اس پر حق تعالی نے فرمایا تخشى الناس واللہ احق ان تخشاہ۔ البتہ ملامت سے قطع نظر کوئی دینی ضرر ہو وہاں خیالات عامہ کی رعایت کی جا سکتی۔ اسی لیے حتیم کو بیت اللہ میں داخل کرنے پر جو ملامت ہوتی اس کی رعایت فرمانے پر حق تعالی نے کچھ نہیں فرمایا۔ غرض اہل اللہ کا جو فعل اور قول ہوتا ہے وہ محض اللہ کے واسطے ہوتا ہے، کسی کی ملامت کا ذرہ برابر ان پر اثر نہیں ہوتا۔ فرمایا دین تو بڑی چیز ہے، اگر اہل دین اور بزرگوں ہی کی عظمت قلب میں ہو تو اس سے قلب میں نور پیدا ہوتا ہے، ایمان قوی ہوتا ہے، ایمان میں رسوخ ہوتا ہے، کیونکہ منشا اس عظمت کا دین ہے۔ تو اہل دین کی تعظیم دین ہی کی تعظیم ہے، گو بواسطہ صحیح تو بلا واسطے کا تو کیا پوچھنا۔ اس وقت جو خیر و برکت دنیا سے اٹھ گئی اس کا اصلی راز یہی ہے کہ دین اور اہل دین کی عظمت قلوب سے نکل گئی۔ بدعملی بھی بری چیز ہے، مگر دین کی وقت اور عظمت کا نہ ہونا یہ نہایت ہی خطرناک چیز ہے، اس سے ایمان کے سلب ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے جس کے قلب میں دین کی عظمت نہ ہو اس کو جلد سے جلد توبہ اور اصلاح کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ فرمایا کہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں خداداد ہیبت تھی۔ جب مدرسے میں آ کر بیٹھ جاتے تھے یہ معلوم ہوتا تھا کہ سارا مدرسہ انوار جلال سے بھرا ہوا ہے۔ یہ چیزیں خداداد ہوتی ہیں، کسی کے کسب کو اس میں دخل نہیں، بننے بنانے سے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی، یعنی نقل کرنے سے اور زبردستی ایسا بننے کی کوشش کرنے سے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی۔ یہ عطائے حق ہے، جس کو بھی عطا فرما دیں۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تمام کمالات کے جامع تھے، قرآن شریف نہایت خوش الحانی سے پڑھتے تھے۔ حضرت کے پیچھے نماز میں اس قدر جی لگتا تھا کہ جی یہ چاہتا تھا کہ سلسلہ قرات کا ختم ہی نہ ہو۔ تمام کمالات سے مراد اہل علم کے لیے عرفاً جو کمالات مطلوب ہوتے ہیں وہ سب علم میں، عمل میں، اور اسی طریقے سے فن حدیث میں، فقہ میں، تصوف و طریقت میں، یہ سب اس زمانے میں اور اس زمانے میں بھی اہل علم کے کمالات شمار ہوتے ہیں۔ محدث بھی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچے درجے کے تھے۔ گنگوہ میں جو لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے مقیم ہوتے تھے حدیث شریف حضرت خود پڑھاتے تھے، تمام صحاح ستہ خود ہی پڑھاتے تھے، کوئی سی بھی کتاب حدیث کی کسی اور کے ذمے نہیں ہوتی تھی، صبح سے شام تک خود ہی تمام گھنٹوں میں تمام حدیث کی کتابیں پڑھاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ رسوخ تھا اور مناسبت تھی اور اللہ تعالیٰ نے نظر عطا فرمائی تھی احادیث پر بھی، متون پر بھی، سند پر بھی اور سند کی علل پر بھی۔ تو حضرت خود پڑھاتے تھے، ترمذی خود پڑھاتے تھے، ابو داؤد خود پڑھاتے تھے، بخاری مسلم سب خود ہی پڑھاتے تھے۔ حضرت کی عجیب شان تھی، مجھ کو مولانا سے بہت ہی مناسبت تھی، یعنی مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے مجھ کو مولانا سے بہت ہی مناسبت تھی۔ میں نے اول طالب علمی کے زمانے میں حضرت مولانا گنگوہی سے بیعت کی درخواست کی تھی،
مگر جب حضرت مولانا نے طالب علم کی وجہ سے بیعت نہیں فرمایا، یعنی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سرپرست اعلیٰ تھے اور دارالعلوم میں امتحان لینے کے لیے بھی جاتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند تشریف لائے، جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں طالب علم تھے، پڑھ رہے تھے، انہیں پتہ چلا کہ حضرت گنگوہی تشریف لائے ہیں، تو حضرت تھانوی زیارت و ملاقات کے شوق سے اس تیزی سے مہمان خانے کی طرف گئے اور ان کی شکل و شباہت کو اور ان کو دیکھ کر اس قدر مرعوب ہوئے کہ وہاں اینٹیں پڑی ہوئی تھیں اور حضرت کو نظر نہیں آئیں۔ حضرت گنگوہی کو دیکھتے ہوئے ہی آگے بڑھ رہے تھے، ان اینٹوں پہ پیر پڑ جانے کی وجہ سے گرنے لگے، تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے خود ہی سنبھالا ان کو اور گرنے سے بچایا اور صحیح کر کے لے گئے، پوچھا، ملاقات کی انہوں نے اور بیعت کی درخواست کی حضرت سے، تو حضرت نے فرمایا کہ ابھی طالب علم ہو، پھر بعد میں دیکھیں گے، اس لیے حضرت نے بیعت نہیں کیا۔ لیکن مصلحت صرف طالب علم ہونے کی نہیں تھی، حضرت گنگوہی کے ذہن میں یہ تھا کہ بھائی ان کو تو ہمارے حضرت سے بیعت ہونا چاہیے، یعنی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اس لیے بعد میں بھی انہوں نے خود بیعت کرنے کے بجائے حضرت حاجی صاحب کو سفارش کی کہ ان کو آپ بیعت کر لیجیے۔ اس طرح تو مگر جب حضرت مولانا نے طالب علمی کی وجہ سے بیعت نہیں فرمایا، اس کے بعد اتفاقاً حضرت حج کو تشریف لے جا رہے تھے، میں نے حضرت حاجی صاحب کو ایک عریضہ لکھا اور اس میں حضرت مولانا گنگوہی کی شکایت بیعت نہ کرنے کی لکھی اور حضرت مولانا کو وہ عریضہ دیا کہ حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں پیش فرما دیں، یعنی حضرت گنگوہی کی شکایت تھی اس میں کہ میں بیعت ہونا چاہتا تھا، انہوں نے مجھے بیعت نہیں کیا، اور ان کے ہاتھ ہی سے وہ خط حضرت حاجی صاحب کے پاس بھیجا۔ حضرت مولانا نے لے جا کر وہ عریضہ حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں پیش فرمایا۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم ہی پڑھ کر سنا دو، تو مولانا نے پڑھ کر سنایا۔ پھر آپس میں کچھ گفتگو ہو کر حضرت حاجی صاحب نے تحریر فرمایا کہ ہم نے تم کو بیعت کر لیا، بعد فراغ علم اگر شغل کرنا چاہو گے تو مولانا گنگوہی یا مولانا محمد یعقوب صاحب سے دریافت کر لینا، مگر مشغلہ علم کو کبھی ترک مت کرنا۔ شغل کہتے ہیں مراقبے کو، اور اصلاح و تربیت کی محنت میں اور کوشش میں مصروف ہونے کو شغل کہتے ہیں۔ شغل کے ساتھ ذکر ہوتا ہے، عام طور سے آپ لوگوں نے ذکر و شغل کا لفظ سنا ہوگا۔ ذکر کے معنی ہیں یاد الہی کے، اور شغل کے معنی ہیں یاد الہی والے کاموں میں مشغول ہونے کے۔ تو ان دونوں کو جمع کر کے دونوں طریقت کے دو پہیے ہیں، ذکر و شغل۔ تو اس لیے اس سلسلے میں فرمایا بعد فراغ علم، یعنی فراغت ہو جانے کے بعد اگر شغل کرنا چاہو گے تو مولانا گنگوہی یا مولانا محمد یعقوب صاحب، حضرت تو مکے میں رہتے تھے، یہ حضرات یہاں ہندوستان میں رہتے تھے، تو ان دونوں کی طرف اجازت دی کہ ان کے ساتھ دریافت کر لینا اور ان کے بتائے ہوئے طریق پر شغل کرنا، یعنی طریقت کے کچھ بنیادی مراسم ہیں ان کی تکمیل کر لینا، مگر مشغلہ علم کو کبھی ترک مت کرنا۔ یہ کتنی بڑی عنایت ہوئی، اور الحمدللہ ہمیشہ بزرگوں کی نظر عنایت ہی رہی۔ بس یہی ایک ذخیرہ ہے، ورنہ عمل وغیرہ تو جیسے کچھ ہیں وہ معلوم ہیں، تو گویا اپنی کمائی کبھی نہیں ہوئی، ہمیشہ مفت خوری ہی میں گزری، اور جیسے یہاں گزری ویسے ہی امید ہے کہ وہاں بھی گزر جائے گی۔ اہل اللہ اور خاصان حق کی محبت اور عنایت بڑی نعمت ہے، یہ خالی کبھی نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ آج ایک خط آیا ہے
یعنی کسی سالک کا خط آیا ہے، لکھا ہے کہ وساوس زیادہ آتے ہیں، ان کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ یہ تو اس میں لکھا تھا۔ حضرت فرما رہے ہیں اب بتلائیے کہ یہ وظائف کا کام ہے، یہ اس طریق سے بے خبری کی دلیل ہے، یعنی راہ سلوک سے بے خبری کی دلیل ہے۔ جب تک انسان کو حقیقت کی خبر نہ ہو ایسے ہی بے تکی ہانکا کرتا ہے۔ ایک صاحب کا خط آیا تھا کہ قلب میں وساوس آتے ہیں، اس کے واسطے کوئی ورد بتلا دو۔ یہ صاحب ایک بہت بڑے شیخ سے مرید ہیں، اور یہ آج تک خبر نہ ہوئی کہ وساوس کا علاج کہیں اوراد یا وظائف ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ نری بیعت سے کام نہیں چلتا جب تک کہ کسی محقق کے پاس نہ رہے۔ اسی لیے حضرت کے پاس کوئی بیعت کی درخواست کرتا، عوام میں سے ہوتا، تو حضرت اس سے فرماتے تھے کہ تم اپنی تربیت خود کر لو گے یا مجھ سے کرانا چاہتے؟ تو وہ کہتا تھا کہ آپ سے کرانے کے لیے تو بیعت ہونا چاہ رہا ہوں۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ پھر آپ کو تجویز کے ساتھ نہیں آنا چاہیے، یہ تو آپ خود تجویز کر رہے ہیں کہ بیعت آپ کے لیے مفید ہوگی اور بیعت سے آپ کا کام بنے گا، اس لیے آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ بیعت کر لیجئے، تو یہ تو آپ کی تجویز ہے، میری تجویز تو نہیں ہے۔ تو اس تجویز کو بھی قبول نہیں کرتے تھے اور سمجھا دیتے تھے کہ دیکھو بھائی، اصل چیز اصلاح و تربیت ہے، اپنے اخلاق درست کرنا، اعمال صحیح کرنا، دل کو دل کے رذائل سے پاک کرنا، یہ سب کام شروع کرو۔ اس کے لیے بیعت کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے بیعت کی ضرورت تو نہیں، یہ کام ہے، کام شروع کر دو، جب میں مناسب سمجھوں گا بیعت بھی کر لوں گا۔ لیکن ضرورت کیا ہے؟ بیعت کے لیے مناسبت کی ضرورت ہے۔ اصلاح و تربیت کے لیے تم حالات بتاؤ، ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے، اس طریقے سے علاج کرو اور اپنی اصلاح کرو، اپنی تربیت کرو۔ اپنے اعمال و اخلاق کو سنت کے مطابق بنانا، شریعت کے مطابق بنانا، طریق کا اصل مقصود تو یہی ہے کہ بھائی ہر کام شریعت کے مطابق ہو جائے، سنت کے مطابق ہو جائے۔ بس اس میں نفس و شیطان کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، دغا دھوکہ ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کسی کو نگراں بڑا بنا لیتے ہیں، تو وہ پکڑ کر کے بتاتا ہے بھئی یہاں گڑبڑ ہو رہی ہے، اس کو صحیح کرو، اس کو صحیح کرو۔ کہیں خود کو ہمت نہیں ہو رہی ہے، ہمت کا طریقہ بتاتا ہے۔ بس یہ ایک علاج ہے، جیسے جسمانی علاج ہوتا ہے ایسا ہی ایک روحانی علاج ہے۔ مسلسل اطلاع حالات کے بعد یا ایک وقت تک صحبت میں نظروں کے سامنے رہنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی آدمی میں یہ کمی ہے، یہ غلطی ہے، یہ ہے۔ بس اوقات غائبانہ سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ آدمی کی بعض چیزیں وہ ہیں جو خود نہیں سمجھ پایا تو اس لیے لکھ نہیں پایا، اور سامنے ہوتا ہے تو اس کو دیکھ کے خود ڈاکٹر بھی سمجھتا ہے۔ اس لیے بعض بیماروں کا آؤٹ پیشنٹ علاج ہو جاتا ہے، بعض کا ان پیشنٹ کرنا پڑتا ہے، دواخانے میں ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر نہیں رہے گا نگاہ میں، وہ خود سے نہیں سمجھ پائے گا کہ بھئی یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، یہ کمی ہے۔ آؤٹ پیشنٹ والا تو آ کے خود ہی بولتا ہے کہ اب کم ہو گیا، اب طبیعت ایسی ہے، اب ایسی ہے، تو وہ خود بولتا ہے۔ تو وہ بھی اپنا خیر خواہ ہے، اس لیے خود بولتا ہے اور علاج بھی چلتا رہتا ہے۔ لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ اپنا خیر خواہ ہونے کے باوجود یا تو اس کو اطلاع حال کرنا نہیں آتا، حالت اپنی بتانی نہیں آتی، یا یہ کہ سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ اچھا ہے کہ برا ہے۔ تو یہ دو مخمصے، رکاوٹیں ایسی ہیں جس سے آؤٹ پیشنٹ نہیں ہو سکتا۔ سامنے رہے تو ڈاکٹر صاحب خود سمجھیں گے، اس کے حالات و کیفیات کو دیکھ کر جو چیز وہ نہیں سمجھ پا رہا ہے اس بیماری کو وہ سمجھیں گے، سمجھ کے اس کا علاج کریں گے۔ اسی لیے لوگ جا کر اہل اللہ کے ہاں رہنے کا پہلے زمانے میں اہتمام کرتے تھے۔ اس زمانے میں عام طور سے باقاعدہ خانقاہیں بھی نہیں ہیں، اور پھر یہ ہے کہ لوگوں کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے اپنی مشاغل و مصروفیات کی وجہ سے۔ تو بہرحال کم سے کم اتنا تو کرے کہ رابطہ مسلسل رکھے۔ رابطے کا تسلسل بہت ضروری ہے، تسلسل سے کام صحیح ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضرت فرما رہے ہیں، اسی لیے کہا کرتا ہوں
کہ نری بیت سے کام نہیں چلتا جب تک کہ کسی محقق کے پاس نہ رہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت عوام کو تو ذرا تھوڑا سا تنبیہ کر کے سمجھا دیتے تھے، بھئی پہلے مقصد سمجھو، مقصد کیا ہے وہ شروع کرو، اس میں تم جب آگے بڑھو گے تو پھر بیت بات کی بات ہے، پہلے کام کرو کہ تمہاری اپنی تربیت شروع کر دو، یہ کام تو شروع کر دو، اسے سمجھو۔ لیکن علماء بیت کی درخواست کرتے یا خواص کرتے تو حضرت ان سے پوچھتے تھے کہ بیت کا شرعی حکم کیا ہے، تو ان سے علمی مکاتبت چلتی، بعض لوگوں سے تو لمبی چوڑی چلی، سامنے والا بھی بڑا علم والا تھا، وہ بھی جواب باقاعدہ دیتا تھا علم کی روشنی میں، حضرت اس پر پھر اعتراض کرتے تھے، پھر جواب، پھر اعتراض، پھر جواب، یہاں تک کہ افغانستان سے ایک شیخ صاحب آئے تھے، سب مریدوں کو چھوڑ کر اپنی تربیت کے واسطے، سب کو چھوڑ دیا، وہ خود آئے، کہا کہ میں آپ سے مرید ہو کر تربیت کرنا چاہتا ہوں۔ ان سے تو حضرت نے اتنی دفعہ جواب طلب کرایا کہ پہلے وہ فرض کہتے تھے بیعت ہونے کو، پھر بالآخر آ کر مستحب ہونے پر آئے ہو کہ مستحب ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ چلو یہاں تک تو آپ پہنچے، ورنہ میں تو آپ سے یہی علمی نوک جھوک یہاں تک کرتا کہ آپ اس کے غلط ہونے کے بھی قائل ہو جاتے، یہاں تک کرتا آپ سے۔ بہرحال حضرت جیسے شروع میں فرمائے ہیں ہر ایک کے ساتھ اس کے حساب سے معاملہ کرتا ہوں، تو یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ لوگوں کی اپنی جانکاریاں کس حد تک ہیں، اگر اس کا زام ہے تو اس کو پہلے ختم کراؤ۔ اسی لیے حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ غائبانہ طور پر معتقد ہوئے، کچھ ایک دو علمی سوالات کے جوابات آئے تو علم سے حضرت کے مرعوب ہوئے، متاثر ہوئے، دل میں ان کے پہلے ہی سے تھا۔ جب آدمی کا مزاج بنا ہوتا ہے، بعض عوارض اور حالات جو ہے وہ معنی بن جاتے، رکاوٹ بن جاتی، تو مزاج ان کا تو وہی تھا، اسی وجہ سے بہت جلد ترقی کی انہوں نے۔ مگر یہ کہ جس ماحول میں رہتے تھے ندوۃ المصنفین کے، اس ماحول میں یہ پیری مریدی وغیرہ کا ذکر مذاکرہ بھی نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس پر نامناسب تبصرے بھی چلتے رہتے تھے، اس لیے حضرت کا۔ لیکن جب حضرت جو ہیں ایک جگہ سے ایک شخص کے علم سے متاثر ہو گئے تو ان کے اندر کا داعیہ مضبوطی سے باہر آیا کہ صاحب ان کو اپنا رہنما اور مرشد بنا لینا چاہیے۔ تو انہوں نے حضرت کو اس کے لیے خط لکھا، تو حضرت نے فرمایا آنا چاہتے تھے جانے، تو اجازت دی، فرمایا آ سکتے ہیں ایک شرط کے ساتھ کہ جب میری مجلس ہو تو اس میں شریک ہو جائیں اور بولیں گے کچھ نہیں، صرف سنیں گے، یہ شرط رکھی ہے، کیونکہ بہت بڑے عالم تھے وہ۔ تو وہ گئے، انہوں نے شرط کے مطابق کچھ نہیں بولا، بس سنتے تھے۔ اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کو کچھ بولنا ہی نہیں تھا، تو صرف سنتے تھے اور غور سے سنتے تھے، وہ باتوں کو سمجھتے تھے بہت بڑے عالم۔ ایک عالم دوسرے عالم کے علم کی قدر کرتا ہے، اگر قدر کرنے کی نیت سے سنتا ہے تو بہت متاثر ہوئے، اور ان کو سمجھ میں آیا کہ بھائی علم تو ہمارے پاس بھی بہت ہے، لیکن نور علم یہاں نظر آ رہا ہے۔ یہ ایک جگہ حضرت نے لکھا ہے کہ ایک وقت مجھے لوگ ہندوستان کا سب سے بڑا عالم سمجھتے تھے، اور بادشاہوں کی نظر میں بھی میں بہت بڑا عالم تھا، جیسے نواب میر عثمان علی خان، کوئی بات پیش آتی اور وہ سینکڑوں ہزاروں علماء یہاں پر تھے، لیکن علامہ کو خط لکھتے تھے، ان سے سمجھتے تھے، یعنی اس طرح بڑے بڑے بادشاہ تک ان کے علم کے معترف تھے، محقق تھے، واقعتاً عالم بھی تھے۔
تو فرمایا کہ کبھی مجھے بھی خیال ہو جاتا تھا کہ یہ لوگوں کا کہنا حقیقت ہے، لیکن تھانہ بھون گیا تو سمجھ میں آیا کہ علم کسی اور چیز کا نام ہے، وہاں جا کے سمجھ میں آیا نہیں۔ تو کیا ان سے زیادہ معلومات حضرت تھانوی کی ہوں کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ تو بہت بڑے محقق اور بہت بڑے مورخ، بہت بڑے عالم تھے وہ خود بھی۔ اصل بات یہ تھی کہ خشک علم اور نور سے منور علم، یہ ہے خشک علم معلومات کی بہتات کا نام ہے، اور علم حقیقی اس نور کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے پاس سے عطا فرماتے ہیں۔ اس مجلس کے اپنے تاثرات کو راستے تمام نقل کرتے رہے۔ حضرت نے ان کو اس کی اجازت تو دی تھی کہ آئیں اور صرف سنیں اور چلے جائیں، لیکن ان کا ذہن بنا اور عقیدت بڑھی ان کی، اور زیادہ عظمت پیدا ہوئی ان کے دل کے اندر، یعنی بہت تفصیل سے تاثرات کو جذبات قلبیہ کے طور پر انہوں نے منظوم کیا، اور لمبی نظم ہے۔ اسی میں ایک یہ بھی ہے کہ جانے کس انداز سے قرآن کی تفسیر کی، جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا۔ ایک ایک پہلو سے حضرت کی گفتگو کو انہوں نے سمیٹا اپنی نظم کے اندر، اور وہ ان کے تأثرات قلبیہ تھے جو متاثر ہوئے تھے۔ دوبارہ آئے، حضرت نے پھر اجازت دی تو آئے دوبارہ، اور حضرت سے وہ بیعت بھی ہوئے۔ حضرت نے بیعت کے لیے شرط رکھی تھی کہ آپ نے شذرات میں، یعنی معارف نام کا جو پرچہ ندوۃ المصنفین سے نکلتا تھا ماہ نامہ، اس میں سب علمی تحقیقات ہوتی تھی۔ شذرات کے نام سے اداریہ حضرت لکھتے تھے، علامہ لکھتے تھے۔ تو علامہ نے بہت سے عقائد میں اہل السنت والجماعت کی تحقیق سے کچھ اختلاف کیا تھا، اور ان مسئلوں میں امام ابن تیمیہ کا اثر ان پہ غالب تھا، اور اپنے استاد علامہ شبلی نعمانی کا اثر ان کے اوپر غالب تھا۔ تو حضرت نے فرمایا شرط یہ ہے بیعت ہونے کے لیے کہ جتنی باتیں اہل السنت والجماعت کے اجماع سے ہٹ کر آپ نے لکھی ہیں ان سب سے رجوع کیجیے علی الاعلان، اس سے رجوع کرنے کے بعد بیعت ہو سکتے۔ چنانچہ علامہ نے ایسی ساری چیزوں سے باقاعدہ معارف ہی میں رجوع کیا کہ پہلے میں نے یہ تحقیق کی تھی، میں اس سے اختلاف کر کے اہل السنت والجماعت کے اجماع کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ سب کا کیا، مخلص تھے، سچے تھے۔ اتنا بڑا عالم اگر ایسی شرطیں لگائی جائے تو ٹکتا ہی نہیں وہاں، لیکن بہت مخلص تھے۔ تو الحمدللہ جب انہوں نے یہ مجاہدہ بھی کر لیا تو حضرت نے ان کو بیعت کیا، اور اب کی مرتبہ جب وہ واپس ہو رہے تھے تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ان کو رخصت کرنے کے لیے اسٹیشن تک گئے، اور یہ ثابت کر دیا کہ کسی بڑے پن کو دکھانے کے لیے نہیں، یا آپ کو معمولی اور حقیر سمجھ کے نہیں لگا رہا تھا شرائط سب، بس اس کی ضرورت تھی۔ باقی شخصیت کو انہوں نے بھی پہچانا، ان کے مرتبے اور مقام کو پہچانا، ان کے اخلاص اور ان کی عظمت کو پہچانا، تو تاکہ اپنے اندر یہ جو حضرت تھانوی فرماتے ہیں نا، ہمیشہ اسی ادھیڑ بن میں لگا رہتا ہوں کہ اپنی فلاں حالت کی کیسے اصلاح کروں اور فلاں حالت کی کیسے اصلاح کروں، ہمیشہ اسی فکر میں لگا رہتا ہوں۔ تو یہ صرف لفاظی نہیں ہے، ان کی زندگی اور ان کی شخصیت بتاتی ہے کہ وہ اسی فکر میں رہتے تھے، ہمیشہ اسی فکر میں رہتے تھے۔ چنانچہ اسی فکر کا نتیجہ یہ ہے کہ کہیں ہمارے اندر غرور نہ آ جائے کہ ہندوستان کا سب سے بڑا عالم آ کر یہاں جھک گیا،
تو ان کو وداع کرنے، رخصت کرنے خود تشریف لے گئے۔ اب راستے میں دونوں بھی بات نہیں کرتے تھے، تو حضرت علامہ نے حضرت سے کہا کہ کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ تو فرمایا کہ میں آپ جیسے عالم کو کیا نصیحت کروں، بس آدمی ہمیشہ اپنے آپ کو ہیچ سمجھے، تو بس اس ایک نصیحت کا اثر تھانہ بھون کے ریلوے اسٹیشن سے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد جب تک وہ لکھنؤ نہیں پہنچ گئے بس خاموش بیٹھے رہے، کسی سے بات نہیں۔ ان کے رفقا خدام وغیرہ ساتھ میں تھے، کسی سے بات نہیں کی، صرف اس جملے کو سوچتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، سوچتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے۔ اتنا اثر علامہ پر اس کا ہوا۔ اب پھر جو تعلق قائم رہا ہوا، ایک عرصے کے بعد حضرت نے ان کو اجازت خلافت بھی دی۔ ایک بات جو بہت عجیب ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں کہیں ہے، میں نے پڑھا تھا کہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت تھانوی کے مزاج و مذاق اور مسلک و مشرب سے اتنی عقیدت ہوئی اور انہوں نے حضرت سے اس قدر کسب فیض کیا کہ اخیر عمر میں ان کی وضاقتہ ہی نہیں، چہرہ بشرا بھی حضرت تھانوی کی طرح نظر آتا تھا۔ اتنا انہوں نے اپنے آپ کو جذب کر لیا شیخ کو، اور اتنا کر لیا۔ تو بہرحال بھائی، انسان مخلص ہوتا ہے اور اخلاص سے صحیح طریقے سے کام کرتا ہے تو اللہ کامیابی دیتے ہیں۔ دینے والی ذات تو بس اللہ کی ہے، بندوں کے ہاتھ میں کیا ہے، اللہ کامیابی دیتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آدمی کو سب سے زیادہ اپنا خیر خواہ خود بن جانا چاہیے۔ دوسرے خیر خواہی کریں نہ کریں، وہ دوسروں کا حق ہے، ادا کرتے ہیں، ادا کرتے نہیں کرتے نہیں، لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کے خیر خواہ بن جائیں۔ جب ہم اپنے آپ کے خیر خواہ بنیں گے تو یہ مقام حاصل ہوتا ہے انسان۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔